ہم نے اپنے بزرگوں سے اور اپنے دیندار لوگوں کی کتابوں سے اور بزرگوں کے حالات سے اس چیز کو لیا کہ جب ایسے فسادات آئے، ایسے مسائل آئے، ایسی مشکلات آئیں، سب سے پہلا اور یہ بات میں عرض کروں، یہ اس چیز کو پلو سے باندھ دیے، خدا را اس کو پلو سے باندھ دیے، اور اس کو صرف پاکستان کے حالات پہ نہ لیجئے، اس کو صرف کراچی کے حالات پہ نہیں لیجئے، اس کو پورے ورلڈ کے حالات پہ صرف نہ لیجئے، اس کو اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے گاؤں یا اپنے علاقے کے حالات، اس کو اپنے گھر کے حالات پہ لیجئے، اس کو اپنے بیڈ روم کے حالات پہ بھی لیجئے۔ کیا اگر بچہ بھی بیمار ہو نا، اپنا پریشانی میں مبتلا ہو، تو توبہ باپ کو شروع کر دینی چاہیے۔ اپنی بیوی بیمار ہونا تو توبہ شوہر کو شروع کر دینی چاہیے، توبہ استغفار۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت کے راستے کون کون سے ممکن ہیں، یہ ایک انسان کی تدبیر کا تقاضا ہے، یہ کرنے چاہیے کہ یہ مصیبت اس طرف سے آئی، یہ مصیبت اس طرف سے آئی، یہ مصیبت اس طرف سے آئی۔ جہاں سے بھی کوئی مصیبت آئے اس کے راستے کون کون سے ہیں، یہ ایک تدبیر ہے، اس تدبیر کا مسلمان کو ایک حکم ہے۔ لیکن کیا سب سے پہلے اس مصیبت کے آنے پر توبہ اور استغفار کہ اے اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت میرے تک آئی ہے۔ مصیبت جیسے کہ ایک حدیث ہے اور بڑی زبردست مضبوط حدیث ہے، فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمتی۔ یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من صلی الصبح، میرے بندوں کو بتا دو کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کہہ رہے ہیں من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی، فہو فی ذمتی، وہ میرے ذمے ہو گیا، وہ میرے ذمے ہو گیا۔ اب اس کے سارے کام میں نے کرنے ہیں، اب سب کام میں نے کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک مالدار آدمی کسی کو کہنا یار آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ ہمارے ذمے ہیں، بات ختم، تو ذرا سوچئے کتنا انسان مطمئن ہوتا ہے، کتنا انسان خوش ہوتا ہے، بولتا ہے اپنے کو اب کوئی فکر نہیں ہے، فلاں نے میرا ذمہ لے لیا ہے، فلاں نے میرا ذمہ لے لیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ساری کائنات کا خالق و مالک ہمیں اپنے ذمے لے رہا ہے، اپنے ذمے لے رہا ہے۔